تو بات یہ ہے کہ جب آپ بیلنس کی بات کرتے ہیں تو بھائی بیلنس نظر بھی تو آنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ جی ہم پہلے سن رہے تھے کہ J-35 جہاز آئیں گے، تو وہ خبر تو پتہ نہیں کہاں چلے گی۔ اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایم ریم آئیں گے، اور وہ لمبی رینج والے آئیں گے، اور 2030 میں آئیں گے، اور پتہ نہیں اور کتنے ملک ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا تو میرا دماغ جو ہے کام نہیں کرتا، معوف ہے، اور چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھیں اندھی ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بیلنس نظر تو آئے نا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، اس وقت پاکستان پر تھریٹ جو ابھی دیا ہے ان کے وزیر دفاع نے، ان کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ان کے چیفز نے، آرمی چیف نے، ایئر چیف نے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جس قسم کی ان کی ہزیمت ہوئی ہے اس ہزیمت کے ساتھ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب وہ کارروائی کرے تو ہم گو مگو کے عالم میں ہوں، نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں۔ وہ تو بڑا آئیڈیل طریقہ ہوگا۔ اور جو افغانستان ہے وہ بھی ہمارا حامی نہ ہو بلکہ ان کا حامی ہو، تو کس قسم کی سچویشن میں ہم پھنس جائیں گے؟ میرا اپنا یہ مشورہ ہے کہ فوری طور پہ جس طریقے کا آپ نے معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے، میوچل اگریمنٹ ڈیفنس کا، جس کا مجھے نہیں پتا کہ ہندوستان کے خلاف کتنا وہ کارگر ہوگا، آپ ترکی کے ساتھ ایسا معاہدہ کریں، آپ ایران کے ساتھ ایسا معاہدہ کریں، پھر آپ کی ڈیٹرنس کمپلیٹ ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بھارت کے ساتھ کسی بھی متبھیڑ میں آپ کا ساتھ دے۔ چائنا والا معاملہ، یہ جو اگر تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی ہے جو کہ ہمیں پتہ نہیں، اگر تو ان کے ساتھ اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم رہیں گے امریکہ میں لیکن دل ہمارا چائنا میں ہے، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہے۔ لیکن ڈپلومیسی میں جو آپٹکس ہوتے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آزمائے ہوئوں کو کتنی دفعہ آزمائیں گے؟ جو آزمایا ہوا دوست ہے اسی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو دو تین آپ کے ایسے قریبی لوگ ہیں، دوست ملک ہیں، جو کہ یقیناً ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں، انہی پہ بھروسہ کریں۔ یہ بار بار ایک برا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنرل صاحب، یہ تو آپ نے بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کا یہ آج کا شو دیکھیں گے مقتدرہ جو لوگ پالیسی بنا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے اس اتحادی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے بڑے سنگین مسائل رہے ہیں ماضی قریب میں۔ لیکن یہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے، اس کو تو ہینڈل کرنا پڑے گا جنرل صاحب۔ یہ اس وقت ایک پاکستان کی اپنی بقا کا مسئلہ بن رہا ہے، اور افغان طالبان کی بھی پالیسی جو ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ پالیٹکس اور ان چیزوں کو اس طریقے سے ملاتے ہیں کہ جب ریاست چاہتی ہے کہ بھی کوئی کام کرے ٹیررزم کے خلاف، ٹیررسٹ کے خلاف، تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا، ان کے یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ انہوں نے بڑی بات کی ہے۔ دوسری جی انہوں نے بات کی ہے کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، مسلمان برادر ملک ہے، ہم ان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بارہا بتایا ہے کہ وہاں پر کیمپس موجود ہیں، بیس کیمپس موجود ہیں، وہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، تو اس کو کہ کسی طریقے سے سد باب کیا جائے۔ تو وہ خاطر خواہ جواب وہاں سے انہوں نے کہا کہ نہیں آیا ہے، لیکن انہوں نے وہ والی لینگویج استعمال نہیں کی جو ہمارے ڈیفنس منسٹر نے ایک دفعہ کی تھی کہ یہ ہمارے دشمن ملک ہے۔ انہوں نے ایسی بات نہیں کی، انہوں نے جی کہا کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ سارے کام ہوں۔ اور پھر وہ صاحب ذرا سوال جواب میں یہ بھارت پہ جانے والی بات بھی وہ ہم الگ بعد میں جو بات کریں گے۔ تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک سخت پیغام سرحد کے پار بھی دیا ہے، اور ایک سخت پیغام سرحد کے اندر بھی دیا ہے۔ پھر انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی کہ ٹھیک ہے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے ذمے بھی کچھ ہے، لیکن ان 14 پوائنٹ میں سے باقی 13 پوائنٹ جو ہیں اس میں صوبائی حکومتوں نے کچھ کام کرنا تھا، کچھ لوکل گورنمنٹ نے کام کرنا تھا۔ انہوں نے مثالیں بھی دیں، جیسے مدرسوں کی رجسٹریشن ہے یا اور کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ اس طریقے سے نہیں کیا گیا جیسے کہ ہونا چاہیے جی تھا۔ تو ان ادر ورڈ بالکل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم ایک مربوط طریقے سے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق نہ چلیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو سہولت کار بنے ہوئے ہیں ان سے وہ ان کے کلا کما نہ کرے، بہت مشکل ہے۔ انہوں نے ایک بڑی اور بات کی جو امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا جی جو بھی سہولت کار ہیں ان کے پاس صرف 3 آپشنز ہیں، یا تو وہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں، جی یا وہ ہمارا ساتھ دے اور ٹیررزم کا
ٹیررزم کا مقابلہ کریں ہمارے ساتھ مل کر، یا پھر یہ ہے کہ جو سیکیورٹی اداروں کا ایکشن ہے اس کو سنبھالیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اچھا میرا خیال ہے کہ وہ ایک قسم کا انہوں نے دعوت بھی دی، لیکن ساتھ تھریٹ بھی کیا۔ تو اوور آل اگر میں یہ کہوں کہ ایک کافی آل راؤنڈ معاملہ تھا، لیکن لینگویج جو تھی بڑی واضح اور سختی کی طرف ہی تھی، ہارڈ اسٹیٹ ہی کے زیادہ بنانے کی بات ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کچھ سوال کیے کہ جی جس میں کوئی نرم گوشہ دیکھنے کی بات کی، لیکن اس کو انہوں نے ایک طریقے سے رد کیا، اور ایک طریقے سے بار بار ایک خاص پارٹی کے شخص کا ذکر کیا، جو کہ بہرحال ان کی مرضی ہے، کریں جیسے بھی وہ سمجھتے ہیں، ان کی اپنی جی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو یہ بس یہ اوور آل جو میں نے امپریشن لیا وہ یہ تھا۔ سوال جواب بھی انہوں نے بڑے کانفیڈنٹلی، بڑے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کیا۔ جی تو یہ وہ ایسپیکٹس ہیں وہ بھی سوال بالکل کیا گیا، بعد میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو وہاں پر حملہ ہوا ہے، جہازوں سے ہوا ہے، ڈرون سے ہوا ہے، وہ پھر بعد میں بات کر وہ لیں جی گے۔